دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے جو صرف چند عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم اسلام میں تمدنی تہذیب یا سیوک رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ اس نظام اخلاق اور قانون کی طرف ہوتا ہے جو ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے لازمی ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ ایک مسلمان نہ صرف اپنے خالق کے حقوق بلکہ وہ اللہ کی مخلوق کے حقوق اور اپنے ماحول کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک شہری کی کیا ذمہ داریاں ہیں، راستے کے حقوق، ماحولیات کے حقوق اور ماڈرن دور کے مسائل جیسے ٹریفک رولز، نوائز پولوشن پر اسلام کا کیا حکم ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام نکات کو سمیٹے ہوئے ہے جو ایک مسلمان کو معاشرے کا ایک فعال اور ذمہ دار رکن بناتی ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں اور بہت سارے عالم دین کے واعظ میں آپ نے یہ سنا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک مسلمان اللہ کا نائب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک نائب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری ذمہ داری تو بس سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا، حج، عمرہ، زکوٰۃ کرنا، روزے رکھنا ہے، باقی آس پاس ماحول میں کچرا پھیل رہا ہو، شور شرابہ ہو، پولوشن بڑھ رہا ہو، گندگی مچائی گئی ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، پڑوسی مجھ سے پریشان ہو، راستے میں لوگ مجھ سے پریشان ہو، وہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ سب کو پریشان کر کے اٹھوں، جاؤں، نماز کے 2 سجدے ادا کروں اور پھر باہر نکل کر وہی کام کرتا پھروں، کیونکہ میں تو نائب ہوں، میرا کام صرف عبادت کرنا ہے۔ تو پھر آپ خود سے یہ سوال کیجئے کہ بھلا یہ کیسا اللہ کا نائب ہے کہ جو نمازیں تو 5 وقت کی پڑھتا ہے لیکن اس کا پڑوسی اس کے شور و گل سے پریشان ہے۔ یہ کیسا اللہ کا نائب ہے جس نے اپنے ہی بھائی کی زمین و جائیداد ہڑپ کر لی ہے۔ یہ کیسا اللہ کا نائب ہے جسے مسجد جانے کی دوڑ کے اندر اپنی گاڑی راستے میں غلط پارک کر لی اور پیچھے سے ٹریفک جام ہو گیا اور اس جام میں کوئی ایمبولینس پھنس گئی، کوئی مریض اپنی گاڑی میں رہ گیا اور جب وہ ہسپتال پہنچا تو اس کی موت کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ 2 منٹ پہلے آ جاتے تو شاید وہ بچ جاتا۔ یہ کیسا نائب ہے جو قتل کر کے نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ یہ کیسا نائب ہے جو گھر سے اپنے گھر کی گندگی کا لفافہ لیے ہوئے باہر نکلتا ہے اور راستے میں پھینک کر اپنے کام کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا نائب ہے کہ جسے جب گھر بنانا ہے تو اپنا سارا مال راستے میں ڈمپ کر کے ٹریفک جام لگا دیتا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا نائب ہے کہ جس کے گھر سے بارش کا پانی راستے کی طرف کسی کے سر پہ گر رہا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا نائب ہے جو کوئی کام رشوت لیے بغیر نہیں کرتا۔ یہ کیسا اللہ کا نائب ہے جو سود کے پیچھے لڑائیاں کر رہا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا نائب ہے جو ہر ایک کو پریشان کر رہا ہے صرف اس لیے کہ میرا فائدہ ہو جائے، میرا بھلا ہو جائے، میرا کام بنتا رہے، باقی دنیا بھاڑ میں جائے۔ یہ کیسا اللہ کا نائب ہے جو دودھ میں پانی ملا رہا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا نائب ہے جو دوائیاں ڈپلیکیٹ بیچ رہا ہے۔ میں اگر گنتا چلا جاؤں تو یہ ایک ویڈیو بلکہ اس جیسی نہ جانی کتنی ویڈیوز بہت کم ہیں اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے۔ وہ دین جو صفائی کے اوپر اتنا فوکس کرتا ہے، وہ نبی جس نے ہمیں اٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، ہاتھ دھونے کا طریقہ، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھایا، اس نبی کے قول کی عزت ہم نے اتنی رکھی کہ آس پاس کی صفائی تو کیا، ہمیں خود اپنی صفائی ستھرائی، ہمیں خود اپنے ماحول کی فکر نہ رہی۔ کیا ہم آئے دن یہ بات نہیں سنتے کہ تہذیب کا فقدان اگر ہے تو مسلمانوں کے اندر ہے، صفائی کا فقدان اگر ہے تو مسلمانوں کے اندر ہے، بدتمیزی کا بڑھاؤ اگر ہے تو مسلمانوں کے اندر ہے، ڈرگز کا چلن اگر ہے تو مسلمانوں کے اندر ہے۔ آخر کیا وجہ ہو گئی کہ جس دین نے ایک پورا سلیبس ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تمہیں اٹھنا کیسے ہے، تمہیں بیٹھنا کیسے ہے، تمہیں جینا کیسے ہے، تمہیں سونا کیسے ہے، تمہیں اٹھنا کیسے ہے، یہاں تک کہ تمہیں بیت الخلا کیسے جانا ہے وہ تک سکھا دیا، اور اسی مسلمان کی حالت یہ ہے کہ بیت الخلا تو بہت دور کی بات، راستے پہ چلنے کی تمیز بھی ہمارے اندر نہ رہی۔ الشتیبی اور دیگر کبار علماء نے شریعت کے 5 بنیادی مقاصد بیان کیے ہیں جن کی حفاظت ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، حفاظت دین یعنی معاشرے میں اخلاقی اقتدار کا تحفظ اور مذہبی آزادی۔ نمبر 2، حفاظت نفس یعنی روڈ سیفٹی، ہیلتھ کیئر اور وائلنس کا خاتمہ۔ نمبر 3، حفاظت نسل یعنی خاندانی نظام کی مضبوطی اور بچوں کی تربیت۔ نمبر 4، حفاظت مال یعنی چوری کی روک تھام، ایماندارانہ تجارت اور پبلک ایسٹ کا تحفظ۔ اور نمبر 5، حفاظت عقل یعنی تعلیم کا فروغ اور نشہ آور چیزوں سے اجتناب۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت صرف حکومت کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہر فرد کی سیوک ڈیوٹی ہے۔ جب ایک شخص راستے سے کانٹا ہٹاتا ہے تو وہ حفاظت نفس کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے یا پبلک پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچاتا تو وہ حفاظت مال کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔
قرآن مجید میں سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے ضرور اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس اکاؤنٹیبلٹی کا دائرہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری سوشل انٹریکشن اور سیوک ڈیوٹیز بھی اس میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی جامع حدیث میں ذمہ داری کے اس مفہوم کو واضح فرمایا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک امام چرواہا ہے، ایک مرد اپنے گھر کا چرواہا ہے اور عورت اپنے اس گھر کی نگہبان ہے۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اسلام میں لیڈرشپ اور سٹیزنشپ کا تعلق خدمت اور جواب دہی سے ہے۔ سورہ الماعون ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن معاشرتی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص دین کو جھٹلاتا ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ معاون کا مطلب عام استعمال کی چھوٹی چیزیں یا اسمال کائنڈنس ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو معمولی مدد دینے سے بھی انکار کرتا ہے تو اس کی نماز اور دینداری پر سوال اٹھتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیوک ریسپانسبلٹی اور دینی عقیدہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اسلام نے پبلک روڈز کو تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت قرار دیا ہے اور اس کے استعمال کے لیے سول کوڈ واضح کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مجلس وہاں ہوتی ہے جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو پھر یہ راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق بھی 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، غضائے بصر، یعنی اپنی آنکھوں کو نیچا کرے۔ نمبر 2، کف الاذی، یعنی حرام چیز کو راستے سے ہٹائیں۔ نمبر 3، رد السلام، یعنی جو آپ کو سلام کرے اس کی سلام کا جواب دے۔ نمبر 4، امر بالمعروف، یعنی انجوائنگ گڈس، کسی کو اچھی چیز کی طرف تلقین کرے۔ اور نمبر 5، نہی عن المنکر، برائی سے روکے، بدی سے روکے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ ایک شخص نے راستے سے ایک کانٹوں والی ٹہنی کو دیکھا اور اسے ہٹا دیا، تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ کس طرح راستے کی صفائی اور حفاظت صرف مذاق یا معمولی بات نہیں بلکہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں راستے کے حقوق میں ٹریفک رولز کی پابندی سب سے اہم سیوک رسپانسبلٹی بن چکی ہے۔ بہت سے لوگ سگنلز توڑنے یا سپیڈنگ کو دین سے الگ سمجھتے ہیں، لیکن ماڈرن جورسٹ اینڈ فتویٰ بورڈز نے اسے شرعی واجب، ریلیجیس اوبلیگیشن قرار دیا ہے۔ اب ٹریفک لاز کی پابندی کیوں فرض ہے؟ نمبر 1، جان کا تحفظ۔ قرآن میں ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ٹریفک رولز توڑنا اکثر حادثات کا سبب بنتا ہے جو ایک قتل یا خودکشی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ نمبر 2، اولو الامر کی اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہیں۔ حکومت نے یہ لاز عوام کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، اس لیے ان کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ نمبر 3، ہارم پریونشن۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نہ خود کو نقصان پہنچاؤ اور نہ دوسروں کو۔ سپیڈنگ اور رانگ پارکنگ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے جو ایک حرام کام ہے۔ پرماننٹ کمیٹی فار اسکاٹری ریسرچ سعودی عربیہ اور جارڈن IFA بورڈ نے واضح فتویٰ دیا ہے کہ ریڈ لائٹس توڑنا یا سپیڈ لمٹ سے اوپر جانا گناہ ہے، کیونکہ یہ دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور رولز توڑتا ہے یا کسی کی جان جاتی ہے تو وہ شریعت میں قتل خطا کا ذمہ دار ہے اور اسے دیہ یا کفارہ دینا ہوگا۔ اسلام میں زمین اللہ کی امانت ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد فی الارض میں آج کا پولوشن، ڈیفارسٹیشن اور ویسٹ مینجمنٹ بھی شامل ہے۔ درخت لگانا اسلام میں صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس سے کوئی پرندہ، کوئی انسان یا جانور کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی انوائرمنٹل یا کلائمیٹ چینج بنا ہوا ہے۔ ماڈرن انوائرمنٹل چیلنجز جیسے کلائمیٹ چینج کا حل اسلام کے وسطیہ کے اصول میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ویسٹ نہ کرو۔ اسراف صرف کھانے میں نہیں ہے بلکہ الیکٹرسٹی، پانی اور ریسورسز کے بیجا استعمال میں بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک غیر ذمہ دارانہ سیوک ایٹیچیوڈ ہے۔ تمدنی تہذیب سیوک رسپانسبلٹی کا ایک اہم رکن امن و سکون ہے۔ اسلام میں شور و گل کو ناپسند کیا گیا ہے۔
कुरान में हज़रत लुकमान की नसीहत है, अपनी आवाज़ को नीचा रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में शोर मचाने को बुरा समझते थे। आज के दौर में लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक या रात के वक्त बेजा शोर करना दूसरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हत्ता कि नमाज और तिलावत में भी दूसरों की नींद या सुकून का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। स्कॉलर्स का कहना है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ सिर्फ मस्जिद की हुदूद तक होनी चाहिए ताकि बीमार और घरों में मौजूद लोग परेशान न हों। अत्तहूर शत्रुल ईमान, यानी सफाई आधा ईमान है। यह हदीस सिर्फ जिस्म की सफाई तक महदूद नहीं है बल्कि हमारे माहौल की सफाई भी इससे शामिल है। इस्लाम ने रास्ते पर थूकने से या कचरा फेंकने से मना किया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जगहों पर गंदगी करने से सख्त मना किया जहां लोग बैठते हैं या रास्ते से गुजरते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसे साफ़ करना कफ़ारा है। आज के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक टॉयलेट्स को गंदा छोड़ना, पब्लिक वेस्ट सड़क पर फेंकना या ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देना दीनी और तमद्दुनी लिहाज से शदीद गुनाह है। सफाई का एहसास ही वो बुनियादी जुज़ है जो एक इस्लामिक सिविलाइजेशन को दूसरे माशरों से नुमाया करता है। इस्लाम ने 75 से ज़्यादा इखलाकी हिदायत दी हैं जो सोशल वेलफेयर और सिविक बिहेवियर को बेहतर बनाती हैं। इन पर अमल करना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, जिसमें नंबर 1 झूठ ना बोलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से झूठ बोले वो हम में से नहीं। नंबर 2 रिश्वत से बचना, करप्शन माशरे को तबाह कर देती है। नंबर 3 ईमानदारी से नाप तोल इकनॉमिक जस्टिस के लिए लाजमी है। नंबर 4 पड़ोसियों के हुकूक। सही बुखारी में हदीस है, वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी शरारत से महफूज ना हो। इसमें पड़ोसियों की प्राइवेसी, शोर से परहेज़ और मुश्किल में मदद शामिल है। नंबर 5 अमानतदारी, पब्लिक ऑफिस और वोट की अमानत है। नंबर 6 सोशल जस्टिस, इंसाफ पर कायम रहना ख्वाह वो अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। इसके अलावा आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने बहुत सारे सोशल एटिक्वेट्स के कुरानिक रेफरेंसेस और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डाले हुए हैं। आप अगर चाहें तो कुरान के इन रेफरेंसेस पे जाके खुद पढ़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कितना फोकस इस्लाम का सोशल एथिक्स और सोशल एटिकेट्स के ऊपर है। इस्लाम में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकीन के साथ हिल्फुल फुद्ल में शिरकत फरमाकर मजलूमों की मदद का मुआहिदा किया था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की। इससे साबित होता है कि एक मुसलमान को मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में एक पीस मेकर और बेनिफिशियल सिटीज़न बन के रहना चाहिए। ग्लोबल सिटीज़नशिप का मतलब ये है कि हम सब मिलकर कॉमन गुड के लिए काम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ये हदीस पूरी सिविक्स लाइफ का निचोड़ है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी यानी हर काम में बेहतरी की गुंजाइश निकालना, फिर सर्विस यानी दूसरों की ज़रूरत पूरी करना अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, और फिर यूनिटी, मोमिन एक दूसरे के लिए ऐसे हैं जैसे एक दीवार की ईंट जो एक दूसरे को मजबूती देती है। एक मुसलमान जब तक अपनी सड़क साफ़ करता है, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करता है, पानी बचाता है, पड़ोसियों का ख्याल रखता है, तो वो दरअसल खैरुन्नास के दर्जे पर फाइज हो चुका है। ये तमद्दुनी तहजीब इस्लाम का असली चेहरा है जो दुनिया के लिए कशिश का बाइस बनता है। इस्लाम में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुनियावी मजबूरी नहीं बल्कि एक इबादत और फ़र्ज़ बनाया गया है। जब हम कुरान और सही हदीस का जायज़ा लेते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि दीन सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी तक महदूद नहीं है। रास्ते से कांटा हटाने से लेकर ट्रैफिक कानून की पाबंदी तक और यतीमों की कफ़ालत से लेकर माहौलियात की हिफाजत तक, ये सब ईमान की ब्रांचेज़ है। तो फिर एक ज़िम्मेदार मुसलमान वो है जो नंबर 1 अपने घर का निगहबानी करे और अच्छी नस्ल परवान चढ़ाए, नंबर 2 पब्लिक स्पेसेस रास्तों का हक अदा करे और किसी को तकलीफ़ न दे, नंबर 3 मुल्क के कानून और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करे, नंबर 4 सफाई और एनवायरनमेंट की हिफाजत को निस्फ़ ईमान समझे, और नंबर 5 माशरे में अदल, इंसाफ और खैर ख्वाही को फ़रोग दे। अगर हम इन सिविक वैल्यूज़ पर अमल करें तो हम न सिर्फ दुनिया में एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुआशरा कायम कर सकते हैं बल्कि आखिरत में भी अल्लाह के हुजूर सुरखरू होंगे। इस्लाम का तमद्दुनी हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, इंसान की कदर उसके दीन और उसकी खिदमत खल्क से है।
اس ویڈیو کا مقصد اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم اپنے دین کو اپنے روزمرہ کی سوک لائف میں شامل کریں اور ایک آئیڈیل مسلم سٹیزن کا نمونہ پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔